وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ تسلی میرے نبی کو فرمایا کہ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ كَائِنِينَ مِنْ قَبْلِكَ، یہ نائب فاعل اللہ آپ کا بنا کر اس کا استہزئ کا، وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، جنہوں نے منہم سخروا کے ساتھ متعلق ہے، جنہوں نے نبیوں کا مذاق کیا ان پر گھیرے میں لیا، ان کو گھیرے میں لیا کس چیز نے؟ جَزَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ، جس چیز کے ساتھ وہ مذاق کرتے تو اس کی جزا نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ ما کانوا یستہزئون بہ موصول صلہ مل کر کے یہ فاعل بنے گا ہاں کے لیے۔ قل سیروا فی الارض، اس کے بعد بتاتے ہیں یہ دلیل اللہ کا بنا کرے اعترافی ہے کہ جاؤ زمین کے اندر گھومو پھرو، خود دیکھو قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، ثم انظروا، اور فکر کرو یا دیکھ لو آنکھوں سے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہو گیا۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیف خبر مقدم بنے گا، عاقبۃ المکذبین یہ کان کے لیے اسم بنے گا، اور آپ سے عرض کیا کہ عاقبت مصدر ہے، المصدر لا یثنى ولا یجمع ولا یذکر ولا یؤنث بل انه مخنث، سمجھ رہی ہے کہ مصادر کے اندر یہ چیز چلتی ہے، المصادر لا تثنى ولا تجمع ولا تذکر ولا تؤنث بل انها مخنث، سمجھتے ہیں؟ ظاہری اس کا اعتبار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ لا بھی شرط شے کے درجے میں ہوتے ہیں، تذکیر و تانیث دونوں چلتا ہے۔ ثم انظروا كيف كان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض، دلیل اعترافی ہے، بتا دو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کے لیے، ما ثبت فی السماوات والارض کائن لمن، یہ لمن جار مجرور خبر مقدم بنے گا، من استفہامی ہے، ما ثبت فی السماوات والارض موصول صلہ مبتدا، قل کے لیے مقول، قل کہہ دے لمن ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں کس کے ہیں، قل اللہ قل للہ، یعنی ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض کائن للہ، ما ثبت مبتدا بنے گا فرما دے للہ، کتب ربکم علی، جملہ استینافی مولا، کتب علی نفسہ الرحمت، اللہ نے اپنے اوپر موحد کے لیے رحمت لکھ دی ہے، کتب اللہ کتب علی نفسہ، اپنی ذات پر اللہ نے لکھ دیا، فرض کر دیا، الرحمت بالموحد، توحیدی پر اللہ رحم فرمائیں گے۔ واللہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، یہ خدا تمہیں جمع کر دے گا قیامت کے دن، وہ قیامت کا دن یوم القیامہ، یہ بنے گا ذوالحال، لا ریب ثابت فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، الذین خسروا انفسهم بالشرک، جنہوں نے اپنا نقصان کیا شرک کر کے، فہم لا یؤمنون باللہ، اللہ کی توحید پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، فہم لا یؤمنون، یہ پورا جملہ خبر بنے گا الذین خسروا کے لیے، اس لیے کہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، مملوک للہ سبحانہ وتعالی، لہو خبر مقدم ہے، سمجھیں، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، آسمان رات اور دن میں جو کچھ رہنے والے ہیں، سکون کرنے والے ہیں، مولانا اشیاء کے اندر اصل سکون ہے اور حرکت عارضی ہے، اس لیے سکون کا ذکر کر دے ایک، دوسرا وَلَهُ مَا سَكَنَ وَتَحَرَّكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، قرآن احد المتقابل میں سے ایک کو نقل کرتا ہے، دوسرے کو نہیں کرتا، لَهُ مَا سَكَنَ وَتَحَرَّكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس لیے تحرک خود بخود آ جائے گا، سکون عارض ہے اور حرکت عارضی ہے، سکون اصلی ہی سے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ لِمَقَالَاتِكُمْ، وہ تمہاری فریادوں کو سننے والا ہے، العلیم بِنِيَّاتِكُمْ یا بِخَفِيَّاتِكُمْ، اللہ تمہاری چھپی ہوئی ساری چیزوں کو جانتا ہے، یہ اللہ جس کی اتنی طاقت ہے، ان تمام چیزوں کا تمہیں اعتراف ہے، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کیا اتخذ غیر اللہ، کیا غیر اللہ کو میں بنا دوں ولیًا اپنا کار ساز، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، یہ صفت بنے گا لفظ اللہ کے لیے، اسم فاعل کی اضافت اپنے مفعول کی طرف، وہ اضافت لفظی ہوتی ہے، مفید للتعریف نہیں ہوتی، لیکن اسم فاعل جب کہ اللہ آپ کا والا کرے دوام اور استمرار کا معنی، اس میں استغراق کا معنی ہو، تو اس وقت مفعول کی طرف مضاف ہو تب بھی وہ مفید للتعریف ہوتی ہے، اس لیے الحمدللہ مالک یوم الدین کا سب سے بہترین جواب یہی ہے، وہ آپ کے بھیجا بھی نہیں ادھر ادھر مارا، سب سے بہترین جواب یہی ہے، اور قرآن میں اس کی بہت سی مثال، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، یہ سب لفظ اللہ کے لیے صفات ہے، سب کو سبحان اللہ، سمجھے، اسم فاعل کی اضافت مفعول کی طرف ہے، یہ اضافت لفظی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب یہ حال اور استقبال دوام اور استغراق کے معنی میں، تو اس لیے مفید تعریف ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب، یہ لفظ اللہ کے لیے صفات ہے،
سورہ فاطر اور حمیم، سمجھے، سورہ مومن، اور یہ بھی گڑ گڑ نہ کرو. قل اغیر اللہ اتخذ، یعنی اتخذ، قل اتخذ غیر اللہ، غیر اللہ کو ولی کار ساز بنا دوں، مفعول والغیر اللہ ولی مفعول ثانی. فاطر السماوات والارض، صفات ہے اللہ کا، وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا، وہ یطعم ولا یطعم، کھانے کا محتاج نہیں، جو کھاتا ہے وہ نکالتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کھانے کا جو محتاج ہو، اس لیے ینعم ولا ینعم والے نہیں کہا، بلکہ وہ یطعم ولا یطعم، اس میں احتیاج زیادہ ہے، سمجھے. وہ یطعم ولا یطعم، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے محمد کو حکم ہو گیا کہ ان اکون اول من اسلم، جو اللہ کو مانتے ہیں ان سب سے پہلا میں ہوں، ان سب سے پہلا یہ کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. من اسلم من هذه الامه، اب یہ نہیں ہوگا کہ من اسلم تو آدم علیہ السلام، ان سے بھی میں پہلے ہوں، لہذا آدم سے انسانیت شروع ہوئی، محمد اس سے پہلے، اس لیے محمد رسول اللہ انسان ہی نہیں ہے، آپ بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے. یہ بھی ڈھکوسلا ہے. وہ امرت ان اکون اول المسلمین، اور یہاں اول من اسلم، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان اکون اول من اسلم من هذه الامه، سمجھے. اس وجہ سے خیال کر لینا. اے جنہ پتر ہو گیا. ولا تکونن من المشرکین، مجھے حکم ہو گیا کہ میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے سب سے پہلا نمبر بھی ہو، اور یہ بھی حکم ہو گیا، اور یہ مجھے یہ بھی وہ امرت اللہ، اور حکم یہ بھی ہو گیا کہ ولا تکونن من المشرکین، شرک اختیار نہیں کرا. میرے نبی نے کبھی بھی نہیں کیا. یہ نہیں بقا کے لیے، جیسے ابھی تک شرک نہیں کیا، کرنا بھی نہیں. یا یہ کہ خطاب آپ کو ہے لیکن مراد امت ہے. جی قل انی اخاف عذاب یوم عظیم، آپ یہ کہہ دیں کہ میں ڈرتا ہوں یوم عظیم، ایک سنگین دن کے عذاب سے. عذاب یوم عظیم ان عصیت ربی، ہے مولانا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اخاف عذاب یوم عظیم، یوم عظیم کے اللہ کا بھلا کرے. یہ عظیم اصل میں صفت ہے یوم کی، سمجھے، سنگین قسم کا عذاب ہوگا. من یصرف العذاب عنہ یومئذ، قیامت کے دن جس سے عذاب کو ٹال دیا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ یصرف ہو کہ ہوا ضمیر کا مرجع عذاب، من یصرف العذاب عنہ، جس بندے سے، یہ عنہ میں ضمیر کا مرجع من ہے، اور یصرف کی ہوا ضمیر وہ عذاب ہے. دوسری صورت یہ ہے من یصرف، جس بندے کو، اب یصرف کی ضمیر من کی طرف راجع، جس بندے کو ہٹایا جائے انہو عذاب سے. اب ہو ضمیر کا مرجع عذاب، مقصد دونوں کا ایک ہی بنتا ہے، کاش کہ آپ کو سمجھ میں آتا. من یصرف العذاب انہو، عذاب جسے ٹال جائے، جسے ہٹا دیا جائے، یوم اس دن، قیامت کے دن، فقد رحمہ، وہ تو پکا مرحوم ہو گیا، اس پر اللہ کرم ہو گیا. وذالک الفوز المبین، وذالک کمن ذالک صرف العذاب، عذاب کا ٹل جانا، الفوز المبین، بہت بڑی کامیابی، جس سے عذاب ٹل جائے، اللہ سب سے ٹال دے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کو بیان کر رہے ہیں، انسان کی بے بسی کو بیان کیا جا رہا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو چھو دے، اللہ مبتلا کر دے بضرٍ، کسی بیماری کے اندر، فَلَا دَافِعَ لَهُ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. سمجھیے، لہو خبر مقدم بنے گا. اس کی وجہ ہے کہ لا کا اسم جس وقت مبنی ہو، لا کاشف، اس کے ساتھ جار مجرور کو متعلق نہیں کرتے، اس لیے لہو اس کے متعلق نہیں ہوگا. یہ مستقل خبر بنے گا، ثابت کائن حاصل موجود مستقر، فلا تبدلوا گڑگڑ نہ کرو. اڑے منڈیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے میں جاؤ، اتنے نا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور صحت اور تندرستی اور غنا اور مال اگر آپ کو دے دے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے، سمجھے. اور اگر کوئی اور آ بھی جائے گا طاقتور، تو اللہ طاقتوروں سے بھی طاقتور ہے. اگر فرض کر لو دنیا میں کوئی طاقتور، تو تب بھی طاقتوروں میں سے. وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غالب ہے. کائن فوق عبادہ، یہ ظرف قاہر کے لیے نہیں بنے گا، خیال کرنا، معنی غلط ہو جائے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ کائن فوق عبادہ، وہ غالب ہے اور اپنے بندوں پر اللہ کا بھلا کریے کہ اس کو غلبہ حاصل ہے، سمجھے. وَهُوَ کائن فوق عبادہ، یہ فوقیت رتبی ہے. بولو، یہ فوقیت رتبی ہے، سمجھ رہی میں ہے، یہ فوقیت مکانی نہیں ہے، فوقیت رتبی. سمجھتا، این موسیٰ این عیسیٰ این نوح، این موسیٰ این عیسیٰ این نوح، انت یا صدیق حاسن تب الی المول الجلیل. کہاں موسیٰ، کہاں عیسیٰ، کہاں نوح،
اے صدیق تو گناہ گار ہے، صدیق تو اللہ کے سامنے توبہ کر۔ یہ عینیت رتبی ہے، کہاں نور کا مرتبہ، کہاں موسیٰ کا اور کہاں فلان کا، صدیق تو کہاں ہو۔ یہ عینیت مکانی نہیں ہے، عینیت رتبی ہے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، تسی دیو یا کسی اور علاقے بچوں۔ وہو الحکیم، وہ حکیم مطلق ہے، الخبیر، وہ اپنے بندوں کے اعمال سے اللہ کا بھلا کرے باخبر ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، کہتا ہے کہ اگر آپ نبی اللہ کے تو آپ کی نبوت پر کوئی گواہی تو ہوں گے نا۔ بڑے بڑے ہمارے علماء یہود وہ گواہی کیوں نہیں دے رہے؟ فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز ہے جس کی شہادت سب سے بڑی ہو؟ قل اللہ اکبر شہادتاً، جواب اس کا یہ اللہ اکبر شہادتاً، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، اور اللہ شہید بینی و بینکم علی رسالتی علی نبوتی، اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ ہے۔ یہ اس کے لیے جس کی نبوت تواتر سے ثابت ہو وہ اس طرح کہہ سکتا ہے۔ اب قادیانی سے کہے کہ تم گواہی پیش کرو، دلائل پیش کرو اپنے، کہتے ہیں اللہ میرے اور آپ کے درمیان میں گواہ، یہ نہیں چلے گا۔ یہاں تو صاحب المعجزات التی تواترت معجزات ہو، جس کے معجزات تواتر کی تک پہنچے، اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ عام مدعی نبوت جھوٹا، اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ قل اللہ قل ای شیء اکبر شہادہ، میں نے جواب دیا اللہ اکبر شہادتاً، اللہ شہادت سب سے بڑے، اللہ شہید، قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن مجھے وحی ہو گئی، یہ قرآن میرے طرف وحی میں بھیجا گیا، لانذرکم بالقرآن، میں قرآن کے ذریعے سے تمہیں ڈرا دوں، اوحی کے ساتھ متعلق ہوگا، ومن بلغہ القرآن الی یوم القیامت، قیامت تک قرآن جن جن کے پاس جائے گا ان سب کو میں ڈرا دوں، سب کے ڈرانے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، قرآن اللہ آپ کو بھلا کر میرے طرف وحی ہوگی، لِأُنذِرَكُمْ بِالْقُرْآنِ، اب اس کم پر عطف ہے، وَأُنذِرَ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جن کے پاس قرآن جائے ان سب کو ڈرانے کے لیے میں محمد آیا ہوں۔ لِأُنذِرَكُمْ بِالْقُرْآنِ وَأُنذِرُ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنِ، جن تک قرآن جاتا ہے قیامت تک ان سب کو ڈرانے کے لیے آئے۔ اس سے حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کافروں کے عذاب میں تواتی نہیں ہوگی، کلی متواتی، کلی مشکک ہوگا۔ من بلغہ القرآن ومن بلغت الدعوہ ومن بلغہ الانبیاء، جہاں انبیاء دعوت پہنچی ان لوگوں نے نہیں مانا، وَيَكُونُونَ أَشَدَّ عَذَابًا، وہ اشد العذاب ہوں گے، اور وَمَن لَمْ يَبْلُغْ الدَّعْوَةُ وَتَبْلُغُ الدَّعْوَةُ، دعوت جن تک نہیں پہنچی، قرآن نہیں پہنچا، ان کو عذاب ہوگا، ترک توحید پر تو عذاب ہوگا، لیکن اضعف عذاب من الکفار الآخرین، ان کفار کے مقابلے۔ کس کو سمجھا؟ حضرت اقدس علامہ عمر شاہ کشمیری کلی متواتی کے قائل تھے، حضرت اقدس تشکیک کے قائل تھے۔ اس مسئلے میں بھی ان کا جھگڑا تھا، وحدت الوجود وحدت الشہود میں بھی ان کا جھگڑا تھا، بڑے بڑے جھگڑا، سخت ناراضی، دونوں ذہین تھے وہ رسال، ایک دوسرے کو مانتے نہیں تھے۔ استادوں میں جب یہ کہ استادوں میں جب خلا بڑھ گیا تو شاگردوں میں بھی بڑھ گیا۔ اس لیے علامہ عمر شاہ کشمیری سے جو حضرات قریب تھے انہوں نے عبید اللہ سندھی کے لیے کچھ چھوڑا نہیں، سمجھے بھی جائے، انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو خوب رگڑا دیا، جیسے حضرت اقدس علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے بڑے ہمارے اکابرین ہیں، ان کی یتیمت البیان فی اصول القرآن آپ دیکھیں۔ اور یہاں کراچی کے باقی مولوی ہمارے بھی حضرت بھی سخت خلاف تھے عبید اللہ سندھی، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور آگے کچھ اور مولوی ہیں وہ بھی، سمجھ گیا آپ؟ جامع فاروقی سے تھوڑا سا راستہ ہوئی، سمجھ میں آ گیا؟ یہ سارے کے سارے مولانا عبید اللہ سندھی کے خلاف، لیکن تحریک ریشمی رومال کے چند خطوط مولانا محمد میاں کے اس کو ہم لے لیں۔ علامہ عمر شاہ کشمیری نے آخر میں معذرت کر دی، معافی مانگی، سمجھے میں نہیں؟ یہ تھا، یہ ان کا سلسلہ تھا۔ ظلم ہوا بہت، مولانا کو زندگی بھی کہا گیا، مولانا کو مرتد بھی لوگوں نے کہا، یہ بھی لکھا اس کی تفسیر کو پڑھنا حرام ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کو 2.5 لاکھ 3 لاکھ تفسیریں 700 زبانوں میں، باقی بارے میں نہیں لکھتے، لیکن جب آپس میں ناراضگی ہوتی ہے تو اس ناراضگی کی وجہ سے ایک ہی نقطے نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا، تو پھر اس میں اس قسم کی باتیں آتی، سمجھے؟ زمخشری کی تفسیر کو کوئی منع نہیں کرتا، جو مملوء من الاعتزالات سے بھرا ہوا
کمی بیشیاں سب میں ہوتی ہیں. کیا بخاری میں اللہ آپ کا بھلا کرے بخاری پر لوگوں نے حملہ نہیں کیا, قرآن پر لوگوں نے حملہ کیا, سمجھے؟ تو اس طرح تفردات تو ہوتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے. بخاری کی بھی ہے, ترمذی کی بھی ہے, ذرا یہ ہے کہ ساتھی انصاف سے کام لے لیں. قل لا اشہد اینکم لتشہدون, کیا تم لوگ گواہ ہو اس بات پر کہ انما اللہ الہۃ اخری, اللہ کے ساتھ کوئی اور پارٹنر ہے؟ قل آپ کہہ دے لا اشہد, میں تو اس پر گواہ نہیں. قل انما هو الہ واحد, جزئی نے اس کے اللہ ایک ہی, واحد کے تین معنی آپ کو واننی بریء مما تشرکون, میں بیزار ہوں تمہارے ان شرکیات سے. الذین آتیناہم الکتاب, جن کو اللہ آپ کا بھلا کرے کتاب ہم نے دی ہے. یہ ہو گیا مبتدا. یعرفون محمدًا یعرفون القرآن, وہ محمد کو جانتے کما یعرفون معرفتً کائنۃ کما یعرفون ابناء, جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے. الذین خسروا انفسهم, یہ مبتدا بنے گا, جنہوں نے اللہ کو اپنے نفس کا نقصان کیا, خسارہ کیا, گھاٹا کیا. یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے, یعنی شرک توحید کو چھوڑ کر کے فہم لا یؤمنون باللہ وبرسولہ, اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے, رسول پر ایمان نہیں لائیں گے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ. نفسي بنور من فؤاد